نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس کے علم میں ہوتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے۔ ولجا یلجو، آگے آئے گا اولجا یولجو، ولجا یلجو یہ فعل لازم ہے، خود داخل ہونا۔ ما یلج فی الارض، جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ زمین میں داخل کیا ہوتا ہے؟ بیج بھی زمین میں، آپ کو معلوم ایک درخت اوپر ہے، اس میں کوئی پھل لگا ہوا ہے، کوئی پھلیاں ہیں، وہ پھٹتی ہیں، وہ بیج جو ہے اسی زمین کے اندر پھر دفن ہوتے ہیں۔ اور دوسرے پانی کا قطرہ، بارش ہوتی ہے اور پانی کے قطرات زمین میں جذب ہوتے ہیں، ان دونوں سے پھر نباتات پیدا ہوتی ہے۔ بیج پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے، پانی آتا ہے، اور پانی کو کہا گیا مبدأ حیات۔ ہر زندہ شے جو ہے اس زمین کے اوپر، یہ جو زمین ہے ہماری، اس میں جو بھی حیات ہے وہ نباتاتی ہو یا حیواناتی ہو، اس میں مبدأ حیات جو ہے پانی ہے، مادہ وجود جو ہے وہ مٹی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ، اس سے بنا ہے جو کچھ بنا ہے، لیکن زندگی جو اس میں آتی ہے وہ پانی سے آتی ہے۔ فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ آسمان سے بارش بھی آتی ہے، پھر یہ کہ بخارات اٹھ کر بھی فضا میں اوپر جاتے ہیں۔ سما کے معنی اصل میں لغوی معنی تو ہے بلندی، لیکن ایک اور شے بھی ہے، وہ سما جو ہے 7 سماوات، ان میں سے بھی اس سما سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا، یہ 1000 سال، ہمارے حساب سے 1000 سال کا ایک پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہ تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کی رپورٹس وہ پہنچتی ہے اوپر پھر واپس اللہ کے حضور میں۔ تو گویا کہ 1000 سال ہمارے حساب سے اس دنیا کے معاملات کے چلانے میں اللہ کا ایک یونٹ ہے۔ یہی بات تھی اصل میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 1000 سال گزر گئے، 11ویں صدی شروع ہو رہی تھی، تو یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خیال پیش کرنے والے کو اجڑ گوار لوگ نہیں تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے زبردست علماء تھے جنہوں نے اکبر کو یہ پٹی پڑھائی۔ اکبر جاہل تھا مطلق، اس کے ذہن میں کہاں یہ چیزیں آ سکتی تھیں، لیکن درباری علماء جو ہوتے ہیں علماء سو، اور ان کی جہاں تک مہارت کا تعلق ہے، ان میں سے ایک نے بے نقط تفسیر لکھی ہے قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں نقطے والا کوئی لفظ نہیں آیا۔ وہ ان کی بلاغت اور ان کی فصاحت، ان کی قادر الکلامی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پٹی پڑھائی۔ 1000 سال کا معاملہ تھا، 1000 سال شریعت محمدی کو ہو گئے، اب شریعت محمدی کا دور ختم، اب نیا دور شروع ہو گیا، دوسرا 1000 سال، الف ثانی اسی لیے کہتے ہیں الف ثانی، دوسرا 1000 سال، الف ہزار، دوسرا 1000 سال شروع ہو گیا۔ اب نئے دین کی ضرورت ہے، لہذا وہ دین الہی یا دین اکبری، اکبر کے نام سے وہ دین الہی، اس کی اصل بنیاد کیا تھی کہ یہ نبوت اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک خدا کو مان لو، جو بھی مانتا ہے کسی شکل میں مانتا ہے، کسی نام سے، وہ رحمان کہتا ہے یا رام کہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس باقی یہ شریعتوں کا فرق ہے مذہبوں کی وجہ سے، مذہبوں کی نفی کر دو۔ سب کو انہوں نے، سارے مذاہب جو ہندوستان میں تھے ان کو گول مچول کر کے
اور پھر ہاون دستے میں کوٹ کے اس کا ایک صفوف بنا دیا تاکہ، اور وہ تھا بہت بڑا سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں، جینیس تھا سیاست کے اعتبار سے، کہ ہندوستان کی ترقی میں اصل رکاوٹ یہاں کے اختلافات ہیں، اگر کہیں یہ اختلافات ختم ہو جائے مذہبی تو ہندوستان اتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے، وہ گویا کہ ورلڈ پاور بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے صرف اس وقت یہ بتانا تھا کہ 1000 سال کا یہ فلسفہ ہے کہ جو قرآن مجید سے ایک مقام سے انہوں نے لیا، اس کا کہا کہ بس حضور کی نبوت اور رسالت اور حضور کی شریعت اور قانون اور دین کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ 12 یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم۔ پھر آ گیا بڑا مشکل مقام، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب کیا سمجھے ہم؟ اگر تو اللہ کہیں ہے عرش پر متمکن ہے اور عرش کہیں دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، بہت اونچی جگہ ہے، تو ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ اس کی تعویل جن حضرات کی یہ رائے ہے، انہوں نے تعویل کہ صفاتی طور پر ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا علم رکھتا ہے ہمارے بارے میں، وہ بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اس بات سے، صفات کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن قرآن نہ یہ کہتا نہ وہ کہتا ہے۔ گویا کہ قرآن کا ایک ماننے والا عام مسلمان بس یہ یقین رکھے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس کیسے ہے چھوڑ دیجئے اس کو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مسائل ہم ایک حد سے آگے بڑھتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق، سورہ نون یا سورہ قلم کے اندر ہے، ہم نہیں جانتے کیسی ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں آیا ہے، یریدون وجہہ، لہذا ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ آسمان دنیا تک اتر آتا ہے، کیسے اترتا ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے وہ ہر آن ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہے عافیت، اس کے اندر آدمی اس جگہ پر کھڑا رہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی دقت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کو کہیں گے کہ نہیں صرف صفاتی اعتبار سے ہے تو گویا کہ آپ نے ایک شے کا اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بذات ہی ہمارے ساتھ ہے تو آپ نے بھی ایک شے کا اضافہ کیا۔ کسی شے کا اضافہ کیے بغیر یہ ماننا کہ وہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور سورہ قاف میں تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ لوگ جو وحدت الوجود کے ماننے والے، ان کے لیے تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا، وجود ہے ہی ایک، وجود دو ہے ہی نہیں۔ اسی وجود کی ایک جب معین شکل ہوئی ہے تو ہم بن گئے، لہذا اللہ تو ہر جگہ ہے، ہمارے ہر رگ و ریشے میں اللہ ہے۔ جب وحدت الوجود ماننے والے ان کی بات میں کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اب اس کو سمجھیے، وہ تو پھر ہر شے کا خود چشمدید گواہ ہے۔ جب وہ ہر آن ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر شے کا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، جسے ہم کہتے ہیں چشمدید گواہ۔ یہ جو سارا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین جو کچھ لکھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ فرشتہ اگر لکھ کر رپورٹ نہیں دے گا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ بذات ہی علیم ہے، بذات ہی بصیر ہے، وہ اس کے ذات کے ساتھ ہے۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے، دیکھو بھائی جو تمہارا اعمال نامہ ہے دیکھ لو خود، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کسی اور محاسب کی اور حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کافی ہو حساب کرنے والے۔ یا جسے میں آج کل تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے، ووضع الکتاب، وہ کتاب جو ہے وہ کمپیوٹر، وہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں۔ اچھا بھائی آئے، یہ آپ کا بٹن دبا اور آپ کی زندگی کی پوری فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی، دیکھ لو یہ تم تھے، یہ تم کرتے رہے، یہ تم بولتے رہے۔ اور آج کا انسان جس طرح سمجھ سکتا ہے اسے، آپ ظاہر بات ہے کہ آج سے 100 برس پہلے 200 برس پہلے کے انسان کو اس پر ایمان بالغیب کی بڑی شدید ضرورت تھی کہ بس مانو کہ ہر شے ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عقل انسانی میں کیسے آ سکتا تھا کہ ہر ذرہ محفوظ ہو سکتا ہے عمل کا؟ آج محفوظ ہو سکتا ہے، آپ محفوظ کرتے ہیں۔ کبھی کے قاری عبد الباسط فوت ہو چکے، ان کی قرأت اب بھی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی کے خلیل حسنی جو ہے وہ فوت ہو چکے رحمہم اللہ، لیکن ہم ان کی قرأت اب بھی سن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، تو اس لیے ہوا معکم اینما کنتم، اور یہ چیز جو ہے بندہ مومن کے لیے قوت، استقامت اور مقاومت کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کس کا خوف؟ چنانچہ دو مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، جب سامنے سمندر اور پیچھے نظر آ رہا ہے دھول اڑ رہی ہے اور لشکر چلا آ رہا ہے، غبار کے بادل، تو ساتھیوں نے کہا ہم تو انا لمدرکون، مارے گئے موسیٰ ہم تو، تم ہمیں کہاں لے آئے؟ چلو ہم وہاں تھے، غلام تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، زندہ تو تھے نا، اب تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، معی ربی، کیا کہا حضرت موسیٰ؟ نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، یہدین، دکھائے گا مجھے راستہ۔ جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس سمندر کے اوپر اپنا عصا دے مارو، اور اس کے بعد سمندر پھٹ گیا، وہ نکل گئے۔ اسی طرح جب غار ثور میں حضور اور حضرت ابوبکر تھے، اور جب کہ دشمن پہنچ گیا، ابو جہل پہنچ گیا ہے اس غار کے دہانے پر، اور حضرت ابوبکر نے کہا ہے کہ حضور اس وقت انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے بندہ مومن کے استقامت کا سب سے بڑا سبب، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کے صبر، اس کے ثبات، اس کی مقاومت، اس کے سب سے بڑی بنیاد اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم۔ پھر میں نے عرض کیا، ایک کا خیال ہے کہ صرف صفاتی طور پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایک کا خیال ہے نہیں، ذاتی طور پر ہے لیکن ہم نہیں جان سکتے کہ کس طور سے ہے، بس۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک عام مسلمان سمجھے کہ ہے ہمارے ساتھ، کیسے ہے کیسے نہیں ہے اس بحث میں نہ الجھے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اب دیکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے لیے جامع ترین، بلند ترین علمی سطح کا مقام ہے۔ اس میں دو مرتبہ یہ الفاظ آ گئے، ہم دوسری آیت میں پڑھ چکے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یہاں پھر فرمایا، یعنی اتنا کنسائز مقام، اتنی مختصر 6 آیات کے اندر ذات و صفات کی بحث کو سمو دینا، لیکن اس میں اس مضمون کو دوبارہ لانا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نہایت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ چلیے یہ تو عقیدہ ہو گیا۔ اللہ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانو، ان الحکم الا للہ، بادشاہت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم نافذ کرو۔ یہ ہے دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔ بس توحید، جو بڑے سے بڑے موحدین ہیں وہ بھی توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا، توحید فی الطلب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن اس کی توحید کا یہ پہلو، بادشاہ وہ ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے، یہ زمین اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، آسمانوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ زمین میں فساد ہو گیا ہے، زمین میں بغاوت ہے، اس انسان نے اور جنات نے بغاوت کی ہے۔ ان کو کچھ اختیار دیا گیا تھا، تھوڑا سا اختیار تھا، کتنا اختیار ہے ذرا کبھی اندازہ کیجئے۔ مجھے اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے، میری زندگی اس قلب کی حرکت سے ہے، کیا میرے کنٹرول میں ہے؟ یہ اس حرکت کا کوئی کنٹرول میرے پاس ہے؟ میری اتنیوں کی حرکت ہے جس سے کہ غذا چل رہی ہے، جاتی ہے، پھر فضلہ بنتی ہے، باہر خارج ہوتی ہے، کیا مجھے کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ مجھے اپنے وجود پر کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ قطعاً کوئی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون میرے اندر جاری و ساری ہے، میرے ایک ایک سیل پر اللہ کے قانون کی حکومت ہے۔
خون کی گردش ہو رہی ہے، وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کوئی ایک سیل بھی ایسا ہو کہ جو خون کی اس گردش سے استفادے سے محروم رہ جائے، اٹ ول بی ڈیڈ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی ہماری، پھر سوچئے ہمیں ہندوستان میں پیدا کر دیا گیا، کیا میرا چوائس تھا؟ آپ کا چوائس تھا؟ ہمیں جس ماحول میں پیدا کیا گیا، کیا یہ میرا اور آپ کا چوائس تھا؟ ہم جن والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ ہمیں جو جینز ملے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ تو ہم تو جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے۔ نہیں، مجبور محض نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اس سے ہمارا ایک شاکلہ تیار ہو گیا ہے، ایک پیٹرن بن گیا ہے شخصیت کا۔ اس پیٹرن سے باہر ہم نہیں جا سکتے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وی کانٹ آؤٹ گرو اوور اسکن۔ میں جتنا موٹا ہوں اور موٹا ہو جاؤں گا اور موٹا ہو جاؤں گا تو میری جو یہ کھال ہے پھیلتی جائے گی، میں اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ تو اسی طریقے سے وہ جو شاکلہ بن گیا ہے، اس شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے، بٹ ود ان دیٹ شاکلہ خیر اور شر کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا کرے کم، برا کام کرے، اس کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ چاہے شکر گزار بن جاؤ، چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کر لو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کم کفر کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بدی کو ناپسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، لیکن اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو تمہارا اختیار والا حصہ ہے، اس میں تم نے یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں دی گئی تھی، تم پنساری بن کر بیٹھ گئے ہو۔ We are sovereign. Sovereignty belongs to him alone. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آسری۔ یہ پاپولر ساورنٹی کا کنسپٹ اس وقت بدترین شرک جو ہے وہ یہ ہے۔ بڑے سے بڑے موحدین بھی اس کو نہیں جانتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو وہی جو ہمارے اسلاف نے باتیں کی ہیں، قبر پرستی شرک ہے، کسی کو پکارنا، دعا کرنا سوائے اللہ کے، کسی بھی نبی کا نام لے کر دعا کرنا، کسی ولی اللہ کا دعا کرنا، یہ شرک ہے، یہ تو مان لیں گے۔ لیکن یہ کہ اس وقت ہیومن سوورنٹی سب سے بڑا شرک، میٹیریلزم، میٹر اور قوانین قدرت کو اتنا اٹل سمجھنا کہ اللہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ تو اب بن گیا، اس کے ہاتھ بن گئے، وہ کک مار کر اب بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، اب وہ اس فٹ بال کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ تو اگر کوئی وہ فرکشن نہ ہو ہوا میں یا زمین میں تو وہ چلتی جائے گی۔ ایوری تھنگ کنٹینیوز in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force. This is the first law of motion of Newton. وہ چلتا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہی حاکم ہے، ہر آن ہر لحظہ اس کا حکم جاری و ساری ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جب چاہے اپنے قوانین طبیعی کو توڑ کر اور اپنی خصوصی مشیت اور خصوصی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ اصل لہو ملک السماوات والارض، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، العزیز اور الحکیم، یہ دو اسماء ان صورتوں میں نہایت کثرت کے ساتھ وارد ہوئے۔ اور اللہ کا الملک ہونا، بادشاہ، کس شان کے ساتھ آیا ہے؟ سورہ جمعہ کے شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الملک پہلے ہے۔ سورہ حشر کے آخر میں وہ آیت جس میں کہ سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آیا ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ اسماء، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی۔ دینداری باطل کے نظام کے تحت ہم دیندار ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، باطل کے نظام کو ذہناً تسلیم کیا ہے تو آپ اللہ کے غدار ہیں، آپ اللہ کے باغی ہیں۔ ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ذہناً تسلیم نہ کرو، لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ، مجبوراً رہ رہے ہیں، پسند نہیں کرتے، ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے، اور تن من دھن اس نظام کو ختم کر کے اللہ کی بادشاہی کے نظام کو قائم کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ اس موضوع پر پھر سورہ حدید کے آخر میں بھی بات آئے گی، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ انہی صورتوں میں سے سورہ صف ہے کہ جس میں کھل کر بات آئی کہ انبیاء اور رسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہی یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے کہ نظام حق کو قائم کرے اور نافذ کرے۔ صرف واعظ نہیں، صرف ناصح نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف معلم نہیں،
صرف مربی نہیں، صرف مزکی نہیں، یہ سب کچھ بھی، لیکن ان سب سے اوپر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اسی میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں بائبل کی بات بھی، جیسے میں نے 6 دنوں کی بات تورات کے حوالے سے بتائی۔ ان کی جو عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے، لارڈس پریئر اسے وہ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں اس میں، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری بادشاہی آئے، تیری حاکمیت آئے، تیری حکومت اور سلطنت قائم ہو جائے، اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، یہ سارے گیلیکسیز اللہ کے حکم کے اندر بندھے ہوئے چل رہے ہیں، یہ سورج اور چاند جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر بندھا ہوا حرکت کر رہا ہے، جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، اے رب اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، تیرا حکم نافذ ہو۔ بس دعا مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے۔ تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اچھا، پہلی جو آیت آئی تھی نمبر 2، اس میں لہو ملک السماوات والارض کے بعد فرمایا تھا یحیی و یمیت، جس میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تم خود زندہ ہو خود مرتے ہو، نہیں، وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ یہاں اس کا دوسرا اسپیکٹ لایا گیا، وإلی اللہ ترجع الامور۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہت تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی کہ غداروں کو سزا دی جائے، وفاداروں کو انعامات دیے جائیں، کوئی بادشاہت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ باغیوں کو سزا دی جائے اور جو وفادار ہیں ان کو جزا دی جائے، خلعتیں دی جائیں، انعامات دیے جائیں، بالآخر سارے معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجع الامور، لوٹا دیے جائیں گے، یہ فعل مجہول ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ ہم تو چاہیں گے کسی طرح یہ مرحلہ نہ آئے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، بلکہ ایسے ہی معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں، ترجع الامور، لا محالہ، تم چاہو نہ چاہو، خواہی نہ خواہی، سارے معاملات بالآخر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ حکومت اور اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہی کا وہ لازمی تقاضا ہے، وہ نتیجہ ہے۔ اسی میں گویا کہ مخفی ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کسے کہتے ہیں؟ یہاں ان آیات میں نے کہا تھا ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے، نہ کہیں رسالت کا ذکر آیا ابھی تک، نہ کہیں آخرت کا ذکر آیا، سوائے اس کے وإلی اللہ ترجع الامور۔ اس میں مضمر ہے سارے معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائے۔ کس لیے؟ فیصلے کے لیے۔ وہ فیصلہ کرے گا، حساب لے گا، وہ پھر جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون۔ خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں ایک دن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ صبح روزانہ تم بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ بھلا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہمیشہ کے لیے، اور برا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں فرمایا یولج اللیل، یہ گویا کہ وہی بات یحیی و یمیت، میں اس سے پہلے آپ کو مقام بتا چکا ہوں۔ نموت و نحیا، دہری یہ کہے گا ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے سوائے دہر کی گردش کے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ ہی موت وارد کرے گا۔ یہاں اس کو اور مزید تفصیل، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا ولج یلج، داخل ہو جانا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، ولج یلج، یہ اولج یولج باب افعال سے داخل کرنا، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو وہ مصرع ہے کہ میں اپنے تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، ایک تسبیح ہے جس کی کہ ایک دانا سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک دیا تسبیح حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ حرکت دے رہا ہے۔ اس میں ایک اور مفہوم ہے، کبھی رات دن میں داخل ہوتی ہے، یعنی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے، اور کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے۔
گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے یا رات دن کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن یہ خود نہیں ہو رہی. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ علیم ہے، جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ مخفی ہے اس کو بھی. یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو کس کس شکل میں لائے ہیں. پہلے آ گیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے بعد آیا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہی ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. اب اس کی آخری ڈائمنشن کیا آئی؟ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اس سے بھی واقف. اور اس کا در حقیقت سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں ایمانیات کی بحث میں. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو اور اسے بھی جسے تم ظاہر کرتے ہو. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو جو کچھ سینوں میں مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی میرے ذہن میں کافی عرصے یہ سوال رہا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ علیم بذات الصدور. جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، پھر جو سینوں میں ہے اس کو پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس عقدے کو کھولا کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہ ہمارا کانشیس ایفرٹ ہے، ہم چھپا رہے ہیں. اور ایک وہ چیزیں جنہیں ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا خدمت ہو رہی ہے، کیا کیا جو ہمارے ارادے اور عزائم ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کا سلسلہ اسے ہم جانتے بھی نہیں، ہم بھی واقف نہیں ہوتے اپنے سب کانشیس مائنڈ سے. لہٰذا اللہ اس سب کانشیس مائنڈ سے جسے تم خود واقف نہیں ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. تو صفت علم پر اس قدر ایمفیسس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ انسان کو شیطان سب سے بڑا وسوسہ یہ دیتا ہے اللہ کو ہر چیز کیسے معلوم ہو سکتی ہے، ایک دن میں کیا کیا کچھ انسان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اللہ کے علم میں نہیں نہیں نہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جو فلسفے کا ایک سب سے بڑا مکتبہ فکر ہے جو ارسطو کا فلسفہ ہے، ریئلزم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ ارسطو کا فلسفہ ہے، اور آئیڈیلزم وہ اس کے استاد افلاطون کا فلسفہ ہے. تو یہ اور اس میں جو مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر ارسطو کے فلسفے، صوفیہ افلاطون کے فلسفے سے متاثر ہیں، لیکن عام ہمارے متکلمین جو ہیں وہ ارسطو کے فلسفے سے متاثر ہیں. اور یہ مشائین کہلاتے ہیں. مشائین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات سے واقف ہے، جزیات سے واقف نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک گئے وہ اپنی ہستی میں مگن ہوتا ہے، اسے کیا پرواہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے زمین کے اندر، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے کراچی میں، کیا ہو رہا ہے، اسے اس کی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو اپنی ہستی ہی کے اندر گم ہے، مگن ہے. یہ کفر ہو جائے گا. یا یہ کہ اللہ کلیات سے واقف ہے، جزیات سے واقف نہیں ہے. یہ مشائین کا باقاعدہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے اس کو لا یعلم ما یلج فی الارض، ہر دانہ جو زمین میں پڑتا ہے اور ہر پانی کا قطرہ جو جذب ہوتا ہے اللہ کے علم میں. پھر اس سے جو وہ پتیاں دو پھوٹتی ہیں اللہ کے علم میں، جو کچھ نکلتا ہے اللہ کے علم میں، جو معدنیات نکلتی ہیں وہ اللہ کے علم میں. یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں. تو وہ جزیات، چھوٹی سی چھوٹی جزیات سے کہیں کہا گیا ہے کہ کوئی پتا تک نہیں گرتا فی ظلمات الارض والبحر، وہاں لیکن اللہ کے علم میں ہے. ایک پتا جو ہے درخت سے سوکھ گیا، گر گیا، اللہ کے علم میں ہے. یہ جب تک کہ ہمارا تصور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں پھر ہمارا تصور ناقص ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.